نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں کہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے سلسلے کے اندر ہم ایک اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اور ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں، زکوٰۃ دینے میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان تمام امور پر گفتگو کریں گے۔ ابتداءً بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے دور میں، اس وقت جب کہ امت مسلمہ پر اور پوری دنیا کے اوپر ہی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ نسخہ بڑا کارآمد ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اور رب کی رحمت تمام بلاؤں کو دور کر دے گی۔ فی زمانہ اور فی الوقت لوگ ایک دوسرے کی امداد بھی کر رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل اسی حوالے سے دعوت اسلامی نے بھی جو ہے وہ اپنے ایک فنڈ کا اعلان کیا ہے، جس میں صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں ہی وصول کیے جا رہے ہیں۔ یوں ہی اپنے طور پر بہت سارے لوگ بھی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، جس میں بعض لوگ زکوٰۃ سے بھی مدد کرتے ہیں یا دیگر صدقات واجبہ سے بھی مدد کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ سے مدد کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ آپ کسے دے سکتے ہیں، دیتے ہوئے کس کنڈیشنز کو جو ہے وہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، جب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی تو ان باتوں کا بھی جاننا ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ موضوع بھی رکھا ہے، تو لہٰذا آپ کی کالز کو بھی ہم اسی سے متعلق شامل سلسلہ کریں گے، اور کالز کے ساتھ ساتھ آپ کے میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم انہیں بھی انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کریں گے۔ زکوٰۃ کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی فقیر اور مساکین کو بنایا ہے، اور بھی اس کے مصارف ہیں، لیکن فی زمانہ اگر ہم بات کریں تو اس کا بہت بڑا مصرف جو ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ جو ہیں وہ شرعی فقراء اور مسکین ہیں۔ شرعی فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال موجود نہ ہو، تو وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جبکہ مسکین وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس ایک وقت کے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یا اس کے پاس پہننے کو کپڑے بھی موجود نہ ہوں۔ یہاں فرق یاد رہے کہ ان دونوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر ان میں سے زکوٰۃ کے لیے ہاتھ پھیلانا، سوال کرنا، یہ شرعی فقیر کے لیے جائز نہیں ہے، ہاں مسکین کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ تو زکوٰۃ دینے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ جسے دے رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 2، یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے، یا یہ جان لینا ضروری ہے کہ بعض لوگ اس بات میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم بول کر کیسے دیں، یا ہمیں جس کو زکوٰۃ دینی ہے اسے زکوٰۃ ہم بول کر نہیں دینا چاہ رہے۔ بس اوقات رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں یہ چاہتے ہیں کہ اسے پتہ نہ چلے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو زکوٰۃ کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ جب آپ ڈائریکٹ کسی مستحق کو ادا کر رہے ہیں، تو اگر آپ اسے تحفہ کہہ کر بھی دے دیتے ہیں، عیدی کہہ کر بھی دے دیتے ہیں، مدد کے نام پر بھی دے دیتے ہیں، تو بھی اگر آپ کے دل میں نیت زکوٰۃ کی ادائیگی کی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اگر آپ ڈائریکٹ کسی مستحق کے زکوٰۃ کو نہیں دے رہے، بلکہ آپ کسی کے ذریعے سے دلوا رہے ہیں، جیسے آپ دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں، یا اور جناب کسی جگہ پر آپ
کہلوا رہے ہیں یا کسی فرد کو یہ آپ دے رہے ہیں کہ فلاں شخص کو جو ہے وہ آپ زکوٰۃ، فلاں شخص کو یہ رقم دے دینا اور آپ زکوٰۃ کے طور پر دے رہے ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تاکہ وہ اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق آگے ادا کرے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے ذریعے سے آپ بھجوا رہے ہیں وہ اس میں مستحق زکوٰۃ تک نہ پہنچائے، وہ سمجھے کہ مدد ہی کرنی ہے، غیر مستحق زکوٰۃ کی بھی جو ہے وہ مدد وہ کر دے تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اگر آپ مسجد، مدرسہ یا کسی جامعہ یا جناب جو ہے وہ کسی تنظیم کے تھرو جو ہے وہ آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کروا رہے ہیں یا کسی فرد کے ذریعے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کروا رہے ہیں جس میں اس فرد نے آگے اپنے حساب سے اس رقم کو استعمال کرنا ہے یا دینا ہے، تو پھر اسے بتا کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تاکہ اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق ادائیگی اس کی ہو سکے۔ یہ بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، کسی نے ایڈوانس میں زکوٰۃ دی ہے تو اب وہ 2020 میں اپنا حساب چیک کرتے ہیں تو وہ صاحب نصاب نہیں رہتے، کسی حادثے کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں رہتے، جو انہوں نے ایڈوانس زکوٰۃ دی کیا وہ ان کی زکوٰۃ ویلڈ رہے گی یا وہ اگلے 2 سال بعد دوبارہ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو وہ پچھلی زکوٰۃ جو ایڈوانس میں دی تھی وہ ان کی اس میں کٹے گی؟ جی ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ کئی لوگ جو زکوٰۃ جن پر واجب ہوتی ہے اگلے مہینوں میں جا کے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، فی الوقت وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کے لیے میں زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کروں، تو جی بالکل آپ ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے۔ ہاں البتہ جو ہمارے سائل نے سوال کیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی، صاحب نصاب وہ شخص تھا اور زکوٰۃ ادا کر دی، لیکن جب سال کا اینڈ ہوا تو وہ صاحب نصاب نہیں تھا، تو کیا اب جو زکوٰۃ ادا کی وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا ہو گئی اور اسے آئندہ جب دوبارہ صاحب نصاب ہوگا تو اس میں کاؤنٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، اگر زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کے وقت آپ صاحب نصاب نہیں تھے تو جو آپ نے ایڈوانس زکوٰۃ دی ہے وہ صدقہ نفل ہو گیا، وہ نفلی صدقہ ہو گیا، اسے آپ دوبارہ آئندہ کے لیے جب کبھی صاحب نصاب ہوں گے اس کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ آپ کی رقم جو ہے وہ صدقہ نفل ہو گئی۔ تو ہاں اگر آپ درمیان میں جو ہے وہ آپ صاحب نصاب نہیں رہے لیکن مال زیرو بھی نہیں ہوا آپ کا اور پھر سال کے اینڈ پر دوبارہ آپ جو ہے وہ صاحب نصاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر بالکل آپ کی ایڈوانس والی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ ایڈوانس زکوٰۃ میں اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ کی زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی تو جب زکوٰۃ کا سال پورا ہوا تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال پورا ہونے پر، تو لہٰذا جب سال پورا ہو گیا تو اس وقت آپ کو دوبارہ کیلکولیشن کی حاجت ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میرے پاس اس وقت جتنا مال ہے اتنی ہی زکوٰۃ بنتی ہے جتنی میں ادا کر چکا ہوں، اگر تو اتنی ہی بنتی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر مال میں اضافہ ہو گیا، پہلے 5 لاکھ کی زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کی تھی لیکن اب اللہ کے فضل سے آپ کے پاس 10 لاکھ روپے مال آ گیا تو آپ کو بقیہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ فوری طور پہ ادا کرنی ہوگی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ جناب 5 لاکھ کی آپ نے ادا کی تھی لیکن اب آپ کے پاس 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ مال ہے اور اس کی زکوٰۃ کم بنتی ہے، تو اب جو آپ 5 لاکھ کی ادا کر چکے تھے تو اس میں سے 2.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ تو ایک طرف ہو گئی، بقیہ جو پیسے ہیں اس کو آپ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ یہاں پہ کنٹینیو جو ہے وہ مسلسل صاحب نصاب رہیں۔ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک دکان کی ہے مال، تو اس کا ہمارا سرکاری سٹہ تھا جو ہم نے آدھی رقم ان کو دے دی تھی 6 مہینے پہلے، اب جو ہے نا میں آدھی رقم دیں گے ان کو، اب رمضان شریف سے کے بعد ہماری کمیٹی آ جائے گی جو ہم نے ڈال رکھی ہے، تو کیا ہماری اس پہ زکوٰۃ بنے گی؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میری وائف جو ہے وہ خریداری کرنے کہیں گئی تھی تو انہیں کچھ رقم ملی تھی 5000 تک، تو اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ وہ کسی غریب کو دے دی جائے، مسجد میں دے دی جائے، یا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ ذرا عنایت فرما دیجئے۔ جی مزید کال۔ ہم نا ایک سائڈ پہ کام کر رہے ہیں اور مسجد دور ہے، تو ہم نے باجماعت نماز ادا کرنی ہے، تو اس کی ہمیں اذان بھی دوبارہ دینی پڑے گی یا کہ جو مسجد سے صدا لگ رہی ہے اسی پر ہی ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی؟ جی
پہلا سوال یہ کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ خریدی ہے اور اس کی کچھ پیمنٹ آپ نے ادا کر دی ہے اور کچھ پیمنٹ آپ کو اب ادا کرنی ہے، اور پھر اسی دوران آپ کے پاس آپ کی کمیٹی بھی کھل کر آتی ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، آپ نے مثال کے طور پہ کوئی جگہ جو ہے وہ خریدی 10 لاکھ روپے کی، 5 لاکھ روپے اس کے ادا کر دیے اور 5 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ نے بعد میں ادا کرنے ہیں، تو یہ 5 لاکھ جو آپ نے بعد میں ادا کرنے ہیں یہ آپ پر لون ہو گیا، آپ کے اوپر جو ہے وہ دین ہو گیا، ادھار ہو گیا۔ اب جو آپ کے پاس کمیٹی آئی ہے اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ آپ نے ساری کمیٹیاں کی قسطیں جمع کرا دی تھی کمیٹی کے اور پھر آپ کی کمیٹی کھلی ہے تو یہ سارا پیسہ آپ کا ہے، اور اگر ایسا ہے کہ جناب 10 جو ہے وہ ہزار کے حساب سے 1 لاکھ کی جو ہے وہ آپ کی کمیٹی تھی اور آپ کی جو ہے وہ چھٹا نمبر کھلا، تو اس صورت کے اندر گویا کہ 60,000 آپ نے جمع کروائے تھے اس میں یا 50,000 جمع کروائے تھے اور چھٹا نمبر یہ ہے تو یہ 60,000 ہو گئے، اور پیچھے آپ کو مل گئے پورے 1 لاکھ روپے، تو گویا کہ یہ 40,000 آپ کے اوپر قرض چڑھ گیا۔ تو زکوٰۃ کے مال کی کیلکولیشن کرتے ہوئے اپنے مال کی اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کل مال کتنا ہے اور اس میں سے پھر آپ مائنس کرتے ہیں اپنا لون جتنا بھی ہو، اور پھر لون مائنس کرنے کے بعد بقیہ مال دیکھتے ہیں کہ کیا وہ نصاب کی مقدار میں ہے۔ اگر وہ نصاب کی مقدار میں ہو تو پھر جو بقیہ مال بچا ہے لون کو ہٹا کر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں سوال کے اندر ایک اور بات بھی تھی کہ جناب رمضان جو ہے وہ شریف قریب آ رہا ہے، کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جناب زکوٰۃ رمضان میں فرض ہوتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس اعتبار سے زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال پورا ہونے پر لازم ہوتی ہے، اور ہر شخص کا جو سال ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے کہ جب وہ صاحب نصاب ہوا پہلی بار، اب اس کے بعد وہ جب اس کے اوپر سال گزرے گا تو جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوا اسی تاریخ کو اس کا سال کمپلیٹ ہوگا، اور یہاں پر سال سے مراد قمری سال ہے، اسلامی سال ہے، تو لہٰذا اگر کوئی یکم محرم کو ہوا تو اس کے اوپر زکوٰۃ اگلے یکم محرم کو لازم آئے گی، کوئی یکم ربیع الاول کو ہوا تو اگلے یکم ربیع الاول کو ہوگی، کوئی 15 صفر کو ہوا تو جناب 15 صفر کو جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر کسی پر زکوٰۃ لازم ہے پہلے، مثلا شعبان میں جو ہے وہ لازم ہے، یا جناب کسی عورت کی شادی ہوئی رجب کے اندر اور وہ اسی وقت صاحب نصاب ہوئی تھی، تو اس کے اوپر رجب کی اسی تاریخ کو ہر سال زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا، وہ رمضان کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اگر رمضان کا انتظار کرے گی تو گناہ گار ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے رجب میں اور وہ ادا کر رہی ہے، لیٹ ادا کر رہی ہے رمضان میں، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایڈوانس میں جو چاہتا ہے کہ رمضان میں جناب صدقہ و خیرات کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو میں رمضان میں ادا کروں، تو وہ صدقہ و خیرات کا زیادہ ثواب کے حصول کے لیے اپنی زکوٰۃ کو لیٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یوں کر سکتا ہے کہ اس سال تو زکوٰۃ جناب جو ہے وہ رجب میں ہی ادا کرے اور آئندہ سال کی زکوٰۃ جو ہے وہ ایڈوانس میں یہ رمضان کے اندر جو ہے وہ ادا کر دے، تو یوں تو ہو سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ رمضان میں ہی فرض ہوتی ہے ایسا درست نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہر فرد کے صاحب نصاب ہونے اور اس کے جو مال ہے اس کے اوپر سال گزرنے کے ساتھ ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا کہ کسی کو کوئی چیز جو ہے وہ زمین سے پڑی ہوئی ملی ہے تو اب وہ اس کو کہاں خرچ کرے، صدقہ و خیرات کر دے، مسجد میں دے دے۔ جو بھی پڑا ہوا مال اس طرح ملے تو اس کے بارے میں اولاً شرعی حکم یہ ہے کہ آپ اسے اس کا اعلان کریں، اس کی تشہیر کریں تاکہ وہ مالک تک پہنچایا جا سکے یا مالک تک اس کی خبر پہنچ جائے اور وہ آپ سے رابطہ کر کے وہ حاصل کر لے۔ ہاں، جب آپ نے اعلان کر دیا اب اس کے بعد اتنا عرصے اس مال کو اپنے پاس رکھیں کہ مالک تک خبر پہنچے تو وہ آپ تک جو ہے وہ آ سکے، اور اس کا ٹائم پیریڈ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب اسے اس کا مالک تلاش نہیں کرتا ہوگا بلکہ اب اس سے نا امید ہو کر اس کو چھوڑ بیٹھا ہوگا، تو پھر آپ اسے صدقہ کر سکتے ہیں، اور صدقہ آپ غریب کو بھی دے سکتے ہیں اور ڈائریکٹ مسجد کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ اب اتنا ٹائم پیریڈ کہ مالک اس کو تلاش کرنا چھوڑ چکا ہوگا، یہ مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ جناب کسی کا اگر جو ہے 5 لاکھ روپے اس طرح کہیں پہ گر گئے تو اس کی یہ امید کافی دن کے بعد جا کر ختم ہوگی، جبکہ اگر کسی کے 10 روپے گرے ہیں
تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ اس چیز سے نا امید ہو کر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور اس کی تلاش چھوڑ دے گا. تو یوں وہ جو چیز ملی ہے اس کے اعتبار سے اس کی مدت جو ہے وہ مختلف ہو سکتی. تیسرا سوال ہے نماز باجماعت سے متعلق. اگر تو مسجد قریب میں ہے اور مسجد کی جماعت واجب ہے تو باجماعت مسجد میں ہی نماز ادا کرنی ہوگی. اس صورت میں یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بھئی باجماعت مسجد بھی قریب ہے اور وہاں نماز بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنی نماز الگ سے قائم کر لیتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد محلہ کی جماعت واجب ہے تو آپ کو مسجد محلہ کی جماعت اولیٰ ہی ادا کرنی ہوگی. اپنی جماعت آپ ادا کرنے سے وہ جو آپ کا واجب ترک ہوگا اس کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے. ہاں اگر واقعی مسجد بہت دور ہے تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی جماعت قائم کر سکتے ہیں کہ اگر مسجد اتنی دور ہے کہ اس کی وجہ سے جماعت واجب نہیں ہو رہی اور قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اگر اپنے جائے اقامت پر یا جناب کمپنی میں کام کرنے کی جگہ پہ جماعت قائم کر رہے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اس صورت کے اندر اذان بھی کہی جائے گی اور اقامت بھی کہی جائے گی. جی مزید کون؟ میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے زکوٰۃ کے معاملے میں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس نا 5 لاکھ روپے ہے تو میرے اوپر 5 لاکھ ہی قرضہ ہے. میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں، محمد نوید اتاری. جی مزید کون؟ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سنت غیر موقدہ اور موقدہ کی قودہ اولیٰ اور اخیرہ اور صورتوں کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ جی پہلا سوال جو ہے وہ اگر کسی شخص کے اوپر جو ہے 5 لاکھ روپے ہوں اور 5 لاکھ ہی اس کے اوپر قرض ہو تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ جی نہیں. اگر اس کے علاوہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد جو ہے وہ کوئی مال نامی نہیں ہے. مال نامی کہتے ہیں سونا چاندی کرنسی پرائز بانڈ مال تجارت وغیرہ. تو اگر اتنا مال نہیں ہے اور کوئی اس کے پاس نصاب کی مقدار میں بلکہ جتنا مال ہے اتنا ہی اس کے اوپر جو ہے وہ قرضہ ہے، تو اب جب قرضہ مائنس کریں تو پیچھے اس کے پاس مال اتنا نہیں بچتا جو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچے، 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں فرق کیا ہے؟ سنت مؤکدہ جو 4 رکعت والی ہوتی ہیں ان میں جب آپ دوسری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو قعدہ اولیٰ میں فقط التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے. بلکہ اگر درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا تو اگر بھول کر پڑھا تو سجدہ سہو لازم ہوگا. تو لہٰذا آپ فقط التحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت کی ابتدا آپ ثنا کے بجائے فقط بسم اللہ شریف پڑھ کے اور سورہ فاتحہ سے کریں گے. باقی قعدہ اخیرہ میں کوئی فرق نہیں ہے، قعدہ اخیرہ جو ہے وہ تمام نمازوں کا سیم ہوتا ہے. جبکہ سنت غیر مؤکدہ کے قعدہ اولیٰ میں فرق یہ ہے کہ جب سنت غیر مؤکدہ کے آپ قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے تو وہاں پر آپ التحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی ساتھ میں پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے. اور پھر جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ اس کی ابتدا ثنا سے کریں گے اور پھر ثنا کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر اگلی 2 رکعتوں کو مکمل کریں گے. جی مزید کال. محمد شاہد اتاری سرگودا سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ دعوت اسلامی کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ کس مد میں استعمال کرتی ہے؟ جی مزید کال. باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی مزید کال. میرا آپ سے یہ سوال ہے، میری بہن ہے، ان کی خلا ہو چکی ہے، 2 بچے ہیں، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی ہیں، تو ان کا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی پہلا سوال، دعوت اسلامی زکوٰۃ کہاں استعمال کرتی ہے؟ دعوت اسلامی یا مسجد یا مدرسہ یا کوئی بھی تنظیم پر ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ کے مستحق جو ہیں وہ شرعی فقیر ہوتے ہیں. دعوت اسلامی مستحق کے زکوٰۃ کو یہ پیسہ دیتی ہے زکوٰۃ کا، اور پھر وہ مستحق کے زکوٰۃ اس پیسے پر قبضہ کرنے کے بعد جسے شرعی ہلا کہا جاتا ہے وہ رقم دعوت اسلامی کو واپس اپنی طرف سے ڈونیٹ کرتا ہے کہ دعوت اسلامی اسے اپنے ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرے. پھر دعوت اسلامی
اس پیسے سے جو کہ اس شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کی جانب سے ڈونیشن ملا ہوتا ہے، اس پیسے کو جو ہے وہ اپنے دینی کاموں کے اندر خرچ کرتی ہے، تبلیغ دین کے لیے خرچ کرتی ہے، مدارس اور جامعات کے لیے خرچ کرتی ہے، علم دین آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہے وہ خرچ کرتی ہے۔ تو یہ شرعی ہیلے کی بھی علماء نے اجازت دی ہے کہ دین کے کام کو پھیلانے کے لیے شرعی ہیلہ کرنا بالکل جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دعوت اسلامی شرعی تقاضوں کے مطابق آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے، اور اس کے اندر آپ کی زکوٰۃ بھی ادائیگی بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کو دونوں چیزوں کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ آپ کو ثواب زکوٰۃ کا بھی ملتا ہے، اور آگے اس زکوٰۃ جب یہ زکوٰۃ کنورٹ ہوتی ہے اور یہ ڈونیشن میں آتی ہے اور پھر یہ دعوت اسلامی کے ذریعے سے دینی کاموں میں خرچ ہوتی ہے، تو ان دینی کاموں کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے اور آپ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور آگے دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اندر بھی آپ کو تعاون کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طرح جو مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے اسے اتنا سارا صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے جب وہ دعوت اسلامی کو یہ رقم بطور صدقہ دیتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا کہ کیا باپ بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی نہیں۔ کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو، اولاد در اولاد کو، یا اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ سے اوپر دادا دادی یا نانا نانی کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نواسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اسی طریقے سے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، یا جناب اولاد میں بیٹے کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو، کسی کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال ہمارا کہ کیا بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اگر بہن مستحق کے زکوٰۃ ہے تو بالکل آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مستحق کے زکوٰۃ ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ مطلقہ کو یا خلا یافتہ عورت کو یا بیوہ عورت کو مستحق کے زکوٰۃ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر بیوہ یا ہر مطلقہ یا ہر خلا والی مستحق کے زکوٰۃ تو ضروری نہیں۔ بس اوقات عورتوں کے پاس کچھ نہ کچھ سونا ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے آگے بچیوں کی شادیوں کے لیے یا بچوں کی شادیوں کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہی ہے تو اگرچہ اب ان کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ نہ ہو، آپ انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ بہرحال وہ اتنے مال کی مالک ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا آپ اس صورت میں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں، اگر کسی بھی قسم کا مال حاجت اصلیہ سے زائد ان کی ملکیت میں نصاب کی مقدار میں نہیں ہے تو پھر آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو بہن کو بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے کتنی عمر کا ہونا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کے لیے آپ کے مال کی جو عمر ہے وہ تو 1 سال آپ کو بتا دی گئی۔ آپ کی عمر جو ہے وہ بالغ ہونا ضروری ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو جس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی تو زکوٰۃ بالغ پر لازم ہوتی ہے۔ عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ تو جب تک بالغ نہیں ہے اس وقت تک آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بالغ ہوتے ہی زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوتی، بلکہ بالغ ہونے کے بعد جب اگر آپ صاحب نصاب ہیں بالغ ہونے کے وقت، تو پھر بالغ ہونے کے بعد سال گزرے گا تو پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی پہ دم کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اب کسی کی اجازت یہ 2 اعتبار سے ہے۔ ایک یہ کہ وہ اس دم کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، وہ دم پڑھنے کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ جس پر آپ دم کر رہے ہیں کیا اس سے اجازت لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض وہ اوراد و وظائف ہوتے ہیں جس کے اندر بزرگان دین کی اجازت کی حاجت ہوتی ہے، جبکہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اجازت کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو جن میں اجازت کی حاجت نہیں ہے تو وہ پڑھ کر آپ کسی پر بھی جو ہے وہ دم کر سکتے ہیں، اور جس پر آپ دم کر رہے ہیں تو اگر وہ منع کرتا ہے یا جناب وہ وسوسوں کا شکار ہو جائے گا تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ اجازت لے لیں، بتا بھی دیں کہ کس چیز کے لیے جو ہے وہ آپ دم کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے جیسے اولاد ہے تو اب اس کے اوپر دم کرتے ہوئے اجازت لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہ ہی وہ اس چیز کے حوالے سے کسی قسم کا شکار ہوگی، تو بالکل آپ بغیر اجازت کے بھی اس کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ
فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے۔ اگر کوئی سورہ فاتحہ کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا رہا تو بھی نماز اس کی ہو جائے گی، اور اگر کسی شخص نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو بھی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ منفرد جو علیحدہ نماز ادا کر رہا ہے، جماعت نہیں، امام نہیں ہے، تو وہ شخص تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سورت ملا لے سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ ہاں، امام کو منع ہے کہ امام فقط سورہ فاتحہ پر ہی اکتفا کرے۔ جو مقتدی ہے تو مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اسے کسی بھی قسم کی قرات کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا وہ خاموش ہی رہے گا، وہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بازو کے کف فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آستین آدھی سے زیادہ، آدھی کلائی سے زیادہ جو ہے وہ اگر مڑی ہوئی ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور اگر آدھی کلائی سے کم جو ہے وہ مڑی ہوئی ہے تو پھر نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی۔ اب اگر فقط کف موڑے ہیں تو وہ آدھی کلائی تک پہنچیں، یہ ضروری نہیں ہے، نارمل، لیکن بہرحال کف موڑ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بہرحال دنیا کے اندر بھی جب ہم کسی معزز شخص کے پاس جائیں گے تو اس طرح کف موڑ کر نہیں جائیں گے، بلکہ کف کھول کر اور پورے بٹن لگا کر ہی جو ہے وہ جائیں گے۔ تو یہی چیز ہمیں جو سب سے بڑی بارگاہ ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے، اس میں جاتے ہوئے بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے انداز میں جائیں کہ جس انداز کے اندر ہمیں اس بارگاہ کے ادب کے مطابق جانا چاہیے۔ تو لہذا کف جو ہے وہ موڑے بغیر ہی بلکہ کھول کر اور بٹن وغیرہ لگا کر ہی احسن انداز کے اندر اور مہذب لباس کے اندر، اسلامی لباس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جی مزید کال کیجیے۔ سوال یہ ہے کہ میرا کاروبار ہے تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے کا، تو اس سے زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے آؤٹ کنٹری سے اپنے بھتیجے سے کچھ رقم منگوائی ہے مسجد کے لیے، مسجد کے میں ٹائل لگوانے کے لیے، اور ابھی جو ہے نا یہ دعوت اسلامی کے احتیاط کی ضرورت ہے، کیا میں اپنے بھتیجے سے یہ اجازت لے سکتا ہوں یہ رقم جو ہے نا دعوت اسلامی کی کسی بھی نیک جائز کام میں لگ جائے؟ جی مزید کال۔ لاکھ روپے کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی، پہلا سوال کہ کاروبار اگر 5-6 لاکھ کا ہے تو زکوٰۃ کس طریقے سے آپ ادا کریں گے؟ جو کاروبار ہوتا ہے آپ کا وہ مال تجارت ہوتا ہے، آپ نے بیچنے کے لیے جو ہے وہ مال خریدا ہے، جو مال اس میں بیچنے کے لیے خریدا ہے، کیونکہ آپ اگر کاروبار کی بات کریں تو وہ بسا اوقات بہت ساری چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ مثال کے طور پہ دکان پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے کہ دکان آپ کی اپنی ہو، اچھا اس میں جو ہے وہ آپ کے ریکس شیلف لگے ہوئے ہیں اور مختلف کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کے کاروبار کا ہی پارٹ ہیں، لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ فقط اس مال پر ہے جو کہ آپ بیچنے کے لیے لائے ہیں، تو آپ جو مال اس میں بیچنے کے لیے لائے ہیں اس کی آپ جو ہے وہ ایویلیشن کر لیں کہ وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، اور جو ویلیو لگائی جاتی ہے وہ لگائی جاتی ہے اس کا مارکیٹ پرائس کیا ہے، چیز جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اندر یا ہول سیل ریٹ پر، لیکن اس وقت اس کی ریٹیل ریٹ جو ہے وہ کچھ اور ہے، تو آپ کو ریٹیل کے حساب سے اس کی ویلیو لگانی پڑے گی۔ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر لائے تھے، اب ریٹ پرائز اپ ہو گئے، ہائی ہو گئے، تو آج کے جس دن آپ کا زکوٰۃ کا سال بن رہا ہے اس دن کے آپ جو ہے وہ پرائز لگائیں گے۔ آپ ہائی پرائز پر لائے تھے، اب جناب پرائز لو ہو گئے، تو جس دن آپ کا زکوٰۃ کا سال پورا ہے اس دن جو اس کی ویلیو ہے اس مال کی، اس اعتبار سے آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے۔ تو سال جس دن ہو رہا ہے آپ کے زکوٰۃ کا، آپ کے مال کا، اس دن آپ جو ہے وہ اس مال کی کیلکولیشن کریں اور اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہمارا تیسرا سوال تھا کہ 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہوگی، تو 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ دوسرا سوال ہمارا کہ اپنے جو ہے وہ رشتہ دار سے، کسی سے انہوں نے مسجد کے لیے جو ہے وہ رقم لی،
اور کیا اب وہ رقم دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں؟ اگر اب تک وہ رقم مسجد کے حوالے نہیں کی اور یہ خود بھی مسجد کی انتظامیہ کے یا متولی کے طور پر نمائندے نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر ابھی جب تک وہ رقم آگے دی نہیں ہے تو اس رقم سے متعلق وہ رقم چندہ ہے اور وہ ابھی تک جس نے چندہ دیا ہے اس کی ہی ملکیت پر باقی ہے، تو لہٰذا اس سے پوچھ کر اس کی اجازت سے کسی اور جگہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو بالکل آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ دعوت اسلامی نے جو غریبوں کی امداد کے لیے جو ہے وہ فنڈ بنایا ہے کیا میں اس میں ادا کر دوں؟ اگر وہ اجازت دیتا ہے تو اس صورت کے اندر آپ ادا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اجازت جو ہے وہ لینا بہرحال ضروری ہے۔ اور اگر مسجد میں وہ پیسے دے دیے ہیں تو اب آپ یا وہ شخص جس نے دیا ہے اب اس کی اجازت نہیں چلے گی، بلکہ اب وہ مسجد کی ملک ہو گئے۔ تو جب مسجد کی ملک ہو جائیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ اسے نہیں لے سکتے۔ مسجد کی ملک کے اندر بھی پھر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ ایک ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن ہے۔ اگر مسجد میں دے چکے ہیں تو پھر اس حوالے سے تفصیل جاننے کے لیے دارالفتاح اہل سنت کے آپ فون نمبرز کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان ایام کے اندر بھی الحمدللہ عز و جل دارالفتاح اہل سنت کی سروسز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت کے نیشنل اور انٹرنیشنل نمبرز کے اوپر بھی سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہے، واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی آپ کو سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارا واٹس ایپ نمبر پر جو جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے وہ فقط اوورسیز کے لیے ہوتا ہے، لیکن ان دنوں ملکی صورتحال کے پیش نظر پاکستان کے بھی ہمارے واٹس ایپ یوزرز کو ہمارے واٹس ایپ سروس سے سوالات کے جوابات دینے کی سہولت موجود ہے کہ آپ اپنے پیش آمد شرعی اور فقہی مسائل کے جوابات دارالفتاح اہل سنت کے واٹس ایپ نمبر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ای میل کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دارالفتاح اہل سنت کی تمام برانچز اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ بند ہیں، بالمشافہ جو ہے وہ آپ فتویٰ نہیں لے سکتے، لیکن فون پر، ای میل پر اور واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات میں آپ کو رہنمائی دی جائے گی کہ شرعی اعتبار سے آپ کے سوال کا کیا جواب ہے۔ کچھ میسیجز ہیں، ہم انہیں مزید جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھنا کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیں۔ صلاۃ التوبہ 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں، اور خاص اسپیشل کوئی طریقہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے 2 رکعت نماز نفل آپ جو ہے وہ پڑھ لیں، تو اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کریں، تو یہ صلاۃ التوبہ آپ کی جو ہے وہ انشاءاللہ اس طرح ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کرونا فنڈ میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے تحت جو یہ فنڈ بنایا گیا ہے تو اس میں 2 اکاؤنٹس شو کیے گئے ہیں، ایک صدقات واجبہ کا ہے اور ایک صدقات نافلہ کا ہے۔ تو جو صدقات واجبہ والا ہے اس کے اندر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو شرعی طریقہ کار کے مطابق ہی استعمال کیا جائے گا۔ انسان کو کب پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے؟ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بھی رکھنا چاہیے اور اس کی رضا کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو خوف یہ ہو کہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، اور امید یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سے راضی ہو جائے گا، میری نمازیں قبول کر لے گا، میری عبادات کو قبول کر لے گا۔ تو انسان خوف اور امید کے درمیان رہے، کہ اگر مکمل خوف والی پوزیشن پر چلا جاتا ہے تو پھر انسان کو بسا اوقات مایوسی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات بالکل ہی اگر جو ہے وہ امید والی طرف آ جائے تو پھر وہ خوف کے معاملے کے اعتبار سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزوں کے اندر سستی اور غفلت برتنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کو ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے، اللہ کی رحمت پر بھی امید رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے خوف بھی پیش نظر رکھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسافر کی نماز کا کیا طریقہ ہے؟ مسافر کی نماز کا طریقہ بھی عام نمازوں کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جو شرعی مسافر ہوتا ہے 92 کلومیٹر کی مسافت پر اپنے شہر جانے کی نیت سے اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جاتا ہے، وہ
مسافر شرعی ہوتا ہے، فقط اس کے لیے فرق یہ ہے کہ اس کو 3 نمازوں میں ظہر، عصر اور عشاء کے اندر اسے یہ تخفیف ہوتی ہے کہ وہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھے گا، 4 فرضوں کی جگہ 2 رکعت فرض پڑھے گا۔ باقی پڑھنے کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، طریقہ کار وہی ہے جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بس اس میں 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دے گا اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ مزید میسج بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اس کا ہم جواب عرض کر چکے کہ 1 لاکھ کے اوپر 2500 روپے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ نکالنے کا سمپل فارمولا بھی ہے کہ آپ جتنا بھی اماؤنٹ ہے اسے جو ہے وہ تقسیم کر دیں 40 پر، تو جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو جتنا بھی آپ کا مال ہے، مثلا 5 لاکھ ہے تو اسے ڈیوائڈ بائی جو ہے 40 کر دیجئے، تو جو آپ کا آنسر آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ ہوگی 5 لاکھ کے اوپر۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ یہ کہ میرے پاس سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، اس سونے کی چاندی بنا کے زکوٰۃ دیں گے 52 تولے، تو 3-4 تولے سونا ہے فرض کریں۔ جی مزید کال۔ میں نے اپنے رشتے دار کو 10 لاکھ روپے قرضہ دیا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ مجھ پر بنتی ہے؟ تو اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی مزید کال۔ میرا نام محمد سلمان خان ہے، میں ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ پوچھنا یہ تھا کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں بہن بھائیوں کو وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے وہ تنخواہ کے پیسوں سے، یعنی پورے سال کی جو تنخواہ ہے اس میں سے نکال کے اکٹھا کر کے ان کو بطور عیدی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے جبکہ وہ مساکین ہوں؟ پہلا سوال کہ جناب 5 تولے سونا ہے، چاندی کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا سونے کو چاندی بنا کر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں زکوٰۃ کے نصاب ہیں، سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، یہ 2 مین نصاب ہو گئے۔ اب اس کے علاوہ کرنسی، پیسہ، مال تجارت میں دیکھا جائے گا فی زمانہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کی مقدار اگر یہ بقیہ مال ہیں تو بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب اگر کسی شخص کے پاس سونا ہے اور فقط سونا ہے، تو اس کے پاس اگر فقط سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر اگر 7.25 تولہ سونا بھی ہوگا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ نصاب 7.5 ہے، 7.5 تولہ سونا ہے تو لہٰذا 7.5 تولہ سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پر اس کو سونے کو چاندی بنانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور ساتھ میں اس کے پاس چاندی ہے کچھ، یا چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے کچھ، یا پیسہ نہیں ہے لیکن مال تجارت ہے یا پرائز بانڈ ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ سونا اور پلس یہ جو دوسرا مال اس کے پاس ہے، پیسہ مثلا، ان دونوں کو پلس کر کے دیکھیں گے کہ ان کی قیمت کیا 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو جو سونے کو چاندی بنایا جاتا ہے وہ اس وقت جب کہ سونا اپنے نصاب کے اعتبار سے پورا نہ ہو، نمبر 1 شرط۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے ساتھ اس شخص کے پاس کوئی اور مال نامی موجود ہو، چاندی، پیسہ، مال تجارت، پرائز بانڈ۔ اور ملانے کے بعد 3rd یہ کہ اب دیکھا جائے گا کہ ملانے کے بعد وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے یا نہیں۔ اگر ملانے کے بعد بھی 52.5 تولہ چاندی کو نہیں پہنچ رہا تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر ملانے کے بعد 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے قرض دیا ہوا ہے کسی کو، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی؟ آپ نے جو مال کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ آپ کا مال ہے، اس کے اوپر اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو اس پر زکوٰۃ تو لازم ہوگی، ہر سال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی۔ ہاں اس کی ادائیگی آپ پر ابھی لازم نہیں ہوگی، بلکہ ادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب وہ ٹوٹل مال آپ کو مل جائے یا اس میں سے آپ کو جو ہے وہ نصاب کے 5ویں حصے کی مقدار جو ہے وہ مل جائے، اس صورت کے اندر آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، 2 سال کے بعد اس کے پاس سے پیسہ واپس آتا ہے اور آپ نے ان پیسوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو آپ کو پچھلے 2 سالوں کی بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ تو لہٰذا زکوٰۃ تو اس قرض والے پیسے پر لازم ہے، ادائیگی میں شریعت مطہرہ نے سہولت دے رکھی ہے کہ چاہے ابھی ادا کر دیں، چاہے جب وہ مال پورا ملے یا اس مال میں سے
اگر نصاب کے 5واں حصے کی مقدار ملتا چلے جائے تو اس کے مطابق آپ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ ہی ادا کر دیں، تاکہ بعد میں جب وہ مال آتا ہے تو بس اوقات زکوٰۃ بہت زیادہ بن جاتی ہے تو شیطان جو ہے وہ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں انسان کو جو ہے وہ ہیلے بہانے جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیتا ہے اور زکوٰۃ سے روکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہر سال ہی اس مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ انہی کا سوال تھا، اور اس سے اگلا سوال بھی ہمارا یہی ہے کہ کیا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بھائی کو اور بہن بھائی کو بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مگر یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بسا اوقات بعض اولادیں، کوئی بڑا بیٹا یا جناب کوئی بڑی بیٹی، اپنی ماں یا اپنے والد کی زکوٰۃ بھی خود ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ صاحب نصاب والدہ ہوتی ہیں سونے کی وجہ سے، لیکن بیٹا یہ کہتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ میں ادا کر دیتا ہوں، والدہ اجازت دے دیتی ہے۔ تو اگر یہ والی زکوٰۃ آپ ادا کر رہے ہیں، یعنی اپنی والدہ کے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یا اپنے والد کے مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ اپنے بہن یا بھائی کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اس صورت میں گویا کہ ماں باپ کی زکوٰۃ ان کے بیٹے یا بیٹی کو جا رہی ہے، تو ماں باپ کی زکوٰۃ بیٹے یا بیٹی کو نہیں لگ سکتی، اسی طرح بیٹے یا بیٹی کی زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں لگ سکتی۔ تو یہ ایک پہلو ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر بھائی جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دے رہا ہے تو بالکل وہ دے سکتا ہے اپنے دوسرے بھائی کو، جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ نیز زکوٰۃ دینے میں یہ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ آپ عیدی کہہ کر بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے کے اندر ڈبل جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ ایک زکوٰۃ دینے کا بھی ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحم کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ جی مزید کال دیجیے۔ کہ اگر کوئی یہ وقت بھول جائے کہ وہ کس وقت صاحب نصاب ہوا تو اس کے لیے کیا کیا جائے، وہ کب اپنی زکوٰۃ ادا کرے؟ جی یہ مزید سوال۔ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جی دوسرے سوال کا جواب تو ہم عرض کر چکے کہ بھائی کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ کب صاحب نصاب ہوا تو اب وہ کیسے اپنی کیلکولیشن کرے۔ ایسے شخص جو ہے وہ اپنے بارے میں غالب گمان کرے گا، اندازہ کرے گا کہ میں صاحب نصاب کب ہوا تھا، تو غالب گمان اس کا جہاں پر جمے گا اس کے اعتبار سے وہ اپنے سال کی کیلکولیشن جو ہے وہ کرے گا، تو یوں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ خواتین ہیں، عموماً شادی ہونے کی صورت کے اندر جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتی ہیں، تو لہٰذا وہ اپنی شادی کے اعتبار سے جو ہے وہ غور کر لیں کہ ان کی شادی کس دن ہوئی تھی، تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اب اگر ہجری تاریخ نہیں معلوم، عیسوی معلوم ہے، تو کیلنڈرز کے کنورٹرز بھی آتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ بہت قریب پہنچ جاتے ہیں ان تاریخوں کے کہ جناب فلاں عیسوی تاریخ کو کیا اسلامی تاریخ تھی یا ہجری تاریخ کیا تھی، تو آپ وہ نکال لیں اور اس کے اعتبار سے اپنی زکوٰۃ کے جو ہے وہ ادائیگی کا شیڈول جو ہے وہ آپ بنائیں۔ یوں ہی اگر جو ہے وہ جناب مرد ہے تو وہ دیکھ لے کہ وہ کب جو ہے وہ اس نے کوئی کاروبار کب شروع کیا تھا، یا جناب اس کی نوکری جو ہے وہ کب لگی تھی اور کب وہ صاحب نصاب کی مقدار میں جو ہے وہ مال کا مالک ہو گیا تھا۔ تو یوں بہرحال مختلف اندازوں کے ذریعے سے غالب گمان کریں، اور غالب گمان جو ہو جائے پھر اس کے مطابق آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ میسیجز بھی ہیں، انہیں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑھی ایک مٹھی نہ ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اگر ایک مٹھی سے داڑھی کم کرواتا ہے، کٹواتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں اگر داڑھی اس کی آئی ہی نہیں ہے ایک مٹھی، ابھی جب سے آئی ہے اس وقت سے ابھی تک جو ہے وہ اس کی تھوڑی ہی داڑھی ہے، ایک مٹھی ہوئی نہیں ہے، تو اگر اس میں دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو بالکل اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر 4 رکعت سنت نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو اب تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا کرے؟ تیسری اور چوتھی رکعت، تیسری رکعت کے اندر وہ کوئی اور سورت اس سے پہلے والی بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نمازیں جو ہیں وہ 2 کر کے ہوتی ہیں، یعنی 2 رکعت ایک شفاع کہلاتا ہے۔ تو جو احکام ہوتے ہیں الٹا قرآن پڑھنے کے یا اور ترتیب قرآن سے متعلق، وہ تمام 2 رکعت سے متعلق ہیں۔ لہٰذا جب دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھ لی اس نے، تو تیسری رکعت کے اندر اگر دوبارہ
سورہ اخلاص پڑھتا ہے یا جناب سورہ فیل پڑھتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے. پھر تیسری میں جو بھی پڑھ لے گا, جو صورت بھی پڑھ لے گا, مثلا سورہ اخلاص پڑھ لی تو اب چوتھی کے اندر اس سے پہلے والی صورت نہیں پڑھ سکتا, بلکہ اب چوتھی کے اندر اس کے بعد والی صورت ہی پڑھے گا, یعنی سورہ اخلاص کے بعد والی صورت ہی پڑھے گا. ایک سوال یہ ہے کہ صرف 1 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ اگر کسی شخص کے پاس فقط 1 تولہ ہی سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کسی بھی قسم کا مال حاجت اصلیہ سے زائد نہیں ہے, اور مال سے مراد ہماری مال نامی, یعنی سونا تو ہے اس کے پاس, چاندی, مال تجارت, پرائز بانڈ, کرنسی, کچھ بھی اس کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے, تو پھر اس کے 1 تولہ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر 1 تولہ کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کچھ پیسے ہیں, کچھ ہی پیسے ہوں, چند ہی پیسے ہوں, یا مال تجارت کچھ ہے, یا پرائز بانڈ ہے, تو پھر اس صورت کے اندر زکوٰۃ ہوگی, کیونکہ اس وقت جو سونے کی قیمت ہے 1 تولہ کی وہ 52.5 تولہ چاندی سے بھی کہیں زائد پہنچ چکی ہے. لہٰذا 1 تولہ کے ساتھ چند روپے بھی ہوں گے تو وہ پلس ہو کر 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہی قیمت بنے گی, تو پھر اس صورت کے اندر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں جو فرض اور 4 نوافل کیسے پڑھتے ہیں؟ جو فرض ہیں عشاء کے وہ جس طریقے سے عام نمازوں کے فرض پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں, جبکہ جو نوافل ہیں عشاء میں, تو عشاء کے اندر 4 نوافل ایک ساتھ تو نہیں ہیں, 2 کر ہیں. 2 نوافل وتر سے پہلے ہیں اور 2 نوافل جو ہے وہ وتر کے بعد ہیں. تو نوافل جس طریقے سے عام طور پر 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے نوافل پڑھے جاتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی